اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اللہ رب العالمین کے بہترین اور حسین ناموں میں سے ایک پیارا نام الحلیم ہے۔ اسی سے کچھ لوگوں کا نام عبد الحلیم ہوتا ہے۔ حلیم حلم سے مشتق ہے، حلم سے بنا ہے، جس کی جمع احلام آتی ہے، اور بے وقوفی کا جو الٹا ہوتا ہے وہی حلیم کا معنی ہوتا ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں حلم کا معنی ہے کہ انسان کو غصہ لگے اور غصہ لگنے والی باتیں اس کے سامنے اس کے ساتھ ہوں، اس کے باوجود اپنے نفس پر اپنی طبیعت پر کنٹرول کر لے جائے، تو اس صفت کا نام حلم ہے۔ اردو میں اس کو بردباری کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالی حلیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود اس گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب لانے میں جلدی نہیں کرتا ہے، یہ حلیم کا معنی ہے۔ دوسرا امام خطابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بندے ایسی جہالت بھری باتیں کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو غصہ دلانے والا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لیں، تاکہ یہ واپس اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ کی اسی صفت کو صفت حلم یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نام الحلیم کی وجہ سے یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے امام اصبہانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان جس طرح سے گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا جرم، اس کی خطرناکی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ فوراً اس پر عذاب آ جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کو مہلت دے دیتا ہے اور ایک وقت متعین تک اس کو موقع دیتا ہے، اسی کو صفت حلم کہا جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان یری عبادہ وہم یکفرون بہ ویعصونہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ فیؤخر وینذر ویؤجل، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ٹالتا رہتا ہے، انہیں مہلت دیتا رہتا ہے اور انہیں موقع پہ موقع دیتا ہے، ان کے عذاب کو ان پر نہیں لاتا، بلکہ بعض ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہوں کو اللہ چھپا دیتا ہے اور پھر اسے معاف فرما دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں اور واپس اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری کی ایک مثال قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرنا شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس روئے زمین پر کوئی بھی دابہ، کوئی بھی انسان باقی نہ بچے گا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام گنہگاروں کو، مشرکوں کو، بدعتیوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ایک وقت متعینہ تک کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو آگے کرے گا نہ تو پیچھے کرے گا، اسی عین وقت پر انسان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب جو بخشنے والا اور رحمت والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو اللہ تعالیٰ عذاب فوراً لے آئے، بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کے عذاب کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، جو وقت آ جانے کے بعد انسان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ قرآن میں ایک دوسری مثال بیان کی گئی ہے اصحاب اخدود کی۔ ایک کافر قوم تھی جو مسلم قوم کو مارتی تھی اور ان کو گڑھے میں ڈال کر آگ میں جلا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے تعلق سے قرآن میں کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا اور انہیں مارا پیٹا، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اور پھر توبہ نہ کیا تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلا دینے والا عذاب ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھے ہیں انظروا الی ھذا الکرم والجود، اللہ رب العالمین کی اس کرم اور اللہ کی اس سخاوت کو دیکھو،
قتلوا اولیاءہ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو قتل کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جنت کی طرف بلا رہا ہے، توبہ کی دعوت دے رہا ہے، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اور ان کو بخشنے کے لیے ان کو توبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بردبار ہونا ہی ہے، یہ اللہ کے حلیم ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح سے یہ جو آسمان ہمارے سروں پہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لوگوں کے گناہ اس قدر ہیں کہ آسمان بھی اپنی جگہ پہ نہ ٹکے، یہ آسمان گر جائے، اتنا گناہ اس زمین پر ہو رہا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آسمان کو روک رکھا ہے تاکہ دنیا چلتی رہے، لوگ زندگی گزارتے رہیں، حالانکہ لوگوں کے گناہ اس قدر ہیں کہ آسمان بھی رکنے کو نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو روک رکھا ہے کہ وہ گر جائیں، اگر یہ گر جائیں تو کوئی بھی ان آسمان و زمینوں کو روک نہیں پائے گا۔ انہ کان حلیما غفورا، آسمان و زمین کو اللہ نے اس لیے روک رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے۔ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں لِيَعْلَمُوا كَمَالَ حِلْمِهِ وَمَغْفِرَتِهِ بِإِمْهَالِ الْمُذْنِبِينَ وَعَدْمِ مُعَاجَلَتِهِ لِلْعَاصِينَ، اللہ نے آسمان کو اس لیے روک رکھا، گرنے نہیں دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کس قدر حلیم ہے، بردبار ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو موقع دے دے، ان کو واپس آنے کا موقع دے دے۔ حالانکہ آسمان کو اگر اللہ چاہے تو ان کے اوپر گرا دے یا آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اگر اللہ اسی زمین کو حکم دے دے تو زمین گنہگاروں کو اپنے اندر سمو لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی بردباری، اس کا کرم اتنا وسیع ہے کہ گنہگاروں کو اللہ موقع دیتا رہتا ہے۔ کیوں؟ انہ کان حلیما غفورا، کیونکہ وہ بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کا یہ نام قرآن کریم میں کئی ناموں کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اللہ کا جو ایک دوسرا نام ہے علیم، اس کے ساتھ یہ نام آیا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو جانتا ہے اور گنہگاروں کو اچھی طرح سے جانتا اور پہچانتا ہے، اس کے باوجود اللہ انہیں موقع دے رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کوئی یہ کہے کہ اللہ کو کسی بندے کے گناہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس لیے اسے چھوٹ دے رہا، اللہ جانتا ہے پھر بھی اسے چھوٹ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حلیم بھی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ کے اس نام کو اللہ کے دوسرے نام غنی کے ساتھ ملا کر جوڑ کر بیان کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر انسان کے گناہ کو بھی، اس کی نیکی کو بھی جانتا ہے، کسی کی نیکی اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور کسی کا گناہ اللہ رب العالمین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بندوں کو موقع دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کا یہ نام اللہ کے دوسرے نام شکور کے ساتھ آیا ہوا ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل کر کے اور بہت زیادہ بڑھا کر دے گا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر انسان تھوڑا دیتا ہے اللہ کے راہ میں تو اللہ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، عمل کم ہوتا ہے ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کی کوتاہی کو، اس کے نقص کو سب کچھ جانتا ہے۔ ایک جگہ پر غفور کے ساتھ ذکر ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین انسان کو معاف کرنے کو تیار ہے، چاہے انسان کا کتنا بڑا ہی کیوں نہ گناہ ہو جائے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہو اور توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے حلیم اور یہ جو صفت حلم ہے، یہ اللہ کے کمالات میں سے، یعنی اللہ کے صفات کمال میں سے یہ چیزیں جوڑی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیاوی مثال میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کو معاف کر رہا ہے اور اس کو موقع دے رہا ہے اس لیے کیونکہ وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو اللہ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہوں پہ بیان کیا کہ جتنے بھی دنیا میں مشرک ہیں، مبتدع ہیں، گنہگار ہیں، کافر ہیں، نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو منٹوں میں انہیں برباد کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں موقع پہ موقع دے رہا ہے، جبکہ اللہ کو مکمل طاقت اور قدرت ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی جانتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو جھکا سکے، اللہ رب العالمین کو عاجز کر سکے۔ اللہ کے سامنے سب چھوٹے ہیں، کمزور ہیں۔ انہ کان علیما قدیرا، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پوری کائنات میں جتنا صبر اور بردباری کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا ہے۔
اور اس کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، لیس احد او شیء اصبر علی اذى سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ کوئی بھی انسان، جنات، کوئی بھی ایسی شے اس کائنات میں نہیں ہے جو صبر کرتی ہو اللہ رب العالمین سے زیادہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ کی بیویاں بناتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کو تیار ہے اور انہیں موقع پہ موقع دے رہا ہے اور انہیں روزیاں بھی عطا فرما رہا ہے۔ صبر کی اس سے اعلیٰ مثال کائنات نے نہیں دیکھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا نام صفت حلیم ہے، اسی سے صفت حلم ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کافروں اور گنہگاروں مشرکوں کا جو عذاب مؤخر کر رکھا ہے، ڈیلے کر رکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ان کو کچھ چھوٹ دی جائے گی، موقع دیا جائے گا، نہیں۔ آخرت کے اندر لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ذرہ برابر نہ تو کم کیا جائے گا نہ تو ڈیلے کیا جائے گا۔ جو عذاب مقرر ہے وہ مقررہ انداز میں اور خطرناک طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں بس مہلت ہے، بس اس مہلت کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ واپس پلٹ آئیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام حلیم ہے جو بہت ہی پیارا نام ہے۔ عبد الحلیم اسی سے کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔